أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آج کا پانچواں روزہ رمضان الکریم کا پانچواں دن یا پانچویں تاریخ اچھی گزری ہوگی. بہت سارے لوگوں نے چیزوں کے حوالے سے رابطہ کیا. اس کا مقصد تھا انفارمیشن لینا، مزید انفارمیشن لینا، اور تھوڑا سا کنفیوز ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو ان کو ان سب کے لیے تھوڑا سا مشورہ میں نے یہ سوچا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ نا پچھلے سالوں کی بھی کوئی ویڈیو ہوگی رمضان الکریم کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سا اگر دیکھ لیں اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. باقی آپ اس رمضان کی بھی اسٹارٹنگ کی کچھ جو ویڈیوز ہیں، یہ 3-4 جو آئی ہیں، ان کو تھوڑا دیکھ لیں تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کرتے چلے جائیں گے. کچھ چیزیں ہم اپنی زندگی سے ریموو کریں گے تاکہ ہم آخری اشرے میں جو مقصد ہے رمضان کا اس کو پالیں. اور وہ آخری اشرے میں اس کا مقصد کیا ہے پالنے کا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب کا احساس، اللہ تعالیٰ کی نسبت، یا اللہ پاک جو کچھ چاہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کل ہم نے عرض کی کہ آپ کو کہ بھائی آپ تھوڑا سا اب اذکار کی طرف آئیں. اذکار سے مراد یہ کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے اس کو تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھیں. جیسے دل میں ہم پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو ہے نا. اب آپ آواز کے ساتھ پڑھیں، ہلکی سی آواز کے ساتھ، یا حیو یا قیوم. جیسے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں نا بندہ، آرام آرام سے، یا حیو یا قیوم یا حیو. وہ جو کانوں کے ذریعے سماعت ہوگی نا، کانوں کے ذریعے آپ کی اپنی آواز کانوں میں جائے گی تو آپ کا ذہن اور آپ کا قلب خود بخود پڑھنے لگ جائے گا. اس کی کثرت کریں جو بھی پڑھتے ہیں آپ، چاہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں یا جو بھی اذکار آپ لوگ پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتا ہے جو جو ان کو ان کے سلاسل نے بتائے ہیں یا جن کو ان کو پڑھنے کی عادت ہے، تو وہ ان کو اس طریقے سے آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اور کھانے پینے میں ہم نے عرض کی تھی کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا کی طرف جائیں گے تاکہ ہمارے ارد گرد یہ جو ہے نا بے یقینی، مایوسی اور یہ والی چیزیں، گناہ والی چیزیں، یہ ہم نہ دیکھیں گے نہ سن رہے ہیں، ہے نا. تو کم بولنا میں بھی اسی میں آتا ہے کہ کیا ضرورت ہم کچھ بہت بات چیت کریں گے اور ٹائم ضائع کریں گے. کچھ بات چیت کریں گے تو کچھ سنیں گے بھی، کچھ سنیں گے تو پھر وہ کچھ دکھائے گا بھی. تو ان سب سے دور رہنے کے لیے ہم نے کیا کی، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا پہ جائیں. اس سے مراد یہ تھی کہ اگر آپ کی نیند رمضان سے پہلے 8 گھنٹے تھی تو اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، 7 گھنٹے کر دیں. پھر آہستہ آہستہ 10ویں عشرے تک جب ہم پہنچے تو 6 سے 5 گھنٹے کے درمیان نیند ہو. مطلب 10واں روزہ جب ہمارا ختم ہو تو ہماری نیند جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے تک آ چکی ہو. یہ ہمارا مدعا ہے. ٹھیک ہے. اور کھانے سے مراد یہ تھی اگر آپ پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے لیے 2 روٹی کھاتے ہیں تو 10ویں روزے تک آتے آتے جب سوا روٹی یا روٹی رہ جائے آپ. ٹھیک ہے. اس میں بے شک انرجی والی چیزیں کھائیں جس میں انرجی زیادہ ہو لیکن اس کی مقدار کم ہو. جیسے روٹی جو ہے اس کی مقدار زیادہ، اس کی انرجی کم ہے، جبکہ اتنا ہی اگر ہم گوشت کھاتے ہیں تو اس کی انرجی زیادہ ہے اور اس کی مقدار کم ہے نا. تو ڈائریکٹ فروٹ کی طرف جائیں، ڈائریکٹ ٹھوس غذاؤں کو تھوڑا سا آگے جا کے ہم اوائڈ کریں گے. ابھی تو چلے کھائیں جو بھی کھا رہے ہیں.
کھجور وغیرہ ٹائپ کی چیزیں، شاید دہی دودھ ملائی، یس اس پہ ہم رہیں گے، لیکن ابھی ہم گھی اور مکھن ٹائپ کی چیزیں ذرا کم کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا لب لباب ہے، اور اس کے لیے ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سے ہمارا ذہن جو ہے نا، ذہن یہ قبول کرنے لگ گیا رمضان کے حواس کو، رمضان کی چیزوں کو قبول کرنے لگ جائے. ابھی تو ریزسٹ کر رہا ہوگا، چڑچڑا پنا آ رہا ہوگا، نیند آئی جا رہی ہے بے تحاشا، بے ڈھنگی نیند جس میں آتی ہے نا، تو وہ ہے ڈپریشن ٹائپ کی کیفیت ہے. اصل میں اس کو بندہ چھپانے کے لیے، دبانے کے لیے کہ اپنے اوپر نیند تاری کرتا ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں اپنے لیے، اٹھے سوئیں نہیں خواہ مخواہ، نیند جو کرنی ہے اتنی کریں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ پورشن میں نیند کریں. اگر آپ کی 6 گھنٹے بھی نیند ہے نا، تو اس کو ون گو میں جانے کے بجائے، کہ مطلب ایک ساتھ آپ 6 گھنٹے کی نیند کے بجائے آپ 4 گھنٹے کریں. رات کو سوئے عشاء کے قیام اللیل کے بعد سوئیں، صبح آپ سیر میں اٹھ جائیں، سپارہ وپارہ پڑھیں، اپنا کام وغیرہ پہ جانا کام پہ جائیں، واپس آئے زور پہ آ کے 2 گھنٹے سو کے اپنا 6 گھنٹے پورے کر لیں. کیونکہ آگے جا کے ہم نے نیند کو کم کرنا ہے. یا کچھ اور طریقہ اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو کچھ اور طریقہ اختیار کر لیں نیند کو کم کرنے کے لیے. اگر 2 2 گھنٹے کے پورشن کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا. اسی طرح غذا میں بھی اسی طریقے سے میں نے عرض کی کہ تھوڑا سا افطار میں لے لیں، تھوڑا کھانے میں عشاء کے بعد لے لیں، اس کے بعد تھوڑا سحری میں لے لیں. یہ 3 حصے کر لیں. وہ جو پورا غذا جو آپ نے کھانی ہے اس کے بھی آپ 3 حصے کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کی مقدار بھی آہستہ آہستہ تینوں حصوں میں سے ہم کم کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی ذہنی پریکٹس بھی ہونی چاہیے. بھائی ذہن مائل ہی نہیں ہو رہا، تو اب کیا کریں گے؟ تو ذہن کے لیے میں نے بتایا کہ آپ اپنے اوراد وظائف پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، آواز کے ساتھ پڑھیں. وہ دل میں نہیں پڑھنا آپ نے. بعض لوگ کرتے ہیں یہ نہیں پڑھنا، یہ نہیں چلے گا. آواز کے ساتھ پڑھیں، سکون سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں. بے شک قرآن نہیں ختم ہو رہا 30 دن میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سکون سے پڑھیں. تو وہ آپ کے اندر ایک ماحول بناتا چلا جائے گا، آپ کے اندر کشش پیدا کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں مراقبہ کریں. مراقبے کے لیے ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں خاص طور پہ ان کے لیے خصوصاً ہے کہ وہ یہ محسوس کریں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں یا حیوں یا قیوم پڑھ لیں، 100 100 مرتبہ پڑھ لیں بہتر ہے. اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. ایسے بیٹھیں، سیدھا بیٹھنا ہے، بالکل سیدھا، اکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، اور ایسے کمر توڑ کے بھی نہیں بیٹھنا، سیدھا بیٹھنا ہے ریلیکس انداز میں. اور درود شریف اور یا حیوں یا قیوم پڑھنے کے بعد یہ محسوس کریں کہ آسمان سے اللہ کی بارشیں شروع ہوئی ہیں، اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کے جو انوار کی جو بارشیں ہیں وہ آپ کے دماغ پہ برس رہی ہیں، سر پہ، اور آہستہ 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 پورے دل میں جذب ہو رہی ہیں، اور پورے جسم میں جذب ہو رہی ہیں ویسے، لیکن جو جذب کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اب وہ دل پہ نظر رکھیں کہ آپ کے سر پہ سے دماغ پہ سے ہوتی ہوئی آپ کے دل میں جذب ہو رہی ہے، پورے جسم میں جذب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 20 منٹ کم سے کم کرنا ہے. جو مرضی ہو جائے 20 منٹ سے پہلے اٹھنا نہیں ہے. چاہے الارم لگا لیں، 20 منٹ سے اوپر ہو جائیں زیادہ اچھا ہے. سکون سے بیٹھیں، آرام سکون سے اس کو محسوس کریں. تو یہ اس کو کہتے ہیں توجہ دینا. جیسے آپ توجہ دینے لگ جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی جو وہ کیفیت ہے رمضان کے آخری اشرے والی، وہ اس کو لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گی. طبیعت اس کو قبول کرنے لگ جائے گی. ورنہ وہ کشش لگی رہے گی آپ کو لگے گا میں روزے سے ہوں، میں بڑا تھک رہا ہوں، کب ختم ہوگا. ویڈیو پہ ویڈیو دیکھتے جائیں گے، پہلے 1 گھنٹہ دیکھتے تھے اب 4 4 گھنٹے دیکھیں گے، ہے نا. پھر چڑچڑا پان آئے گا، کام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور مسائل پیدا ہوں گے. تو بہتر کیا ایکٹیویٹی میں رہیں. اور سب سے اچھی چیز یہ اثر کے بعد اب واک پہ نکل جائیں. یہ آج کے لیے ٹپ آپ یہ سمجھیں کہ اثر کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جو حضرات ہیں وہ جو جاتے ہیں نماز کے لیے مساجد میں جائیں، جماعت پڑھیں، اور اس کے بعد آرام سے ٹہل قدمی کریں، ½ گھنٹہ کم سے کم. اس کے بعد واپس آ جائیں اور کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے. سکون سے بیٹھے، اپنی کیفیات کے اوپر نظر رکھیں، محسوس کریں کیا محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں پیٹ آپ کا خالی ہے، اب آپ دیکھیں گے پیٹ آپ کا خالی ہے اور جتنی غلاظت تھی اس کو طبیعت جلا رہی ہے، اس کو جلا چکی ہوگی اس ٹائم تک. پیاس ہے، جہاں جہاں گندا پانی تھا وہ وہاں سے اس کو سک کر کے اس نے سب مسانے میں ڈال چکا ہے. آپ کی طبیعت لگی ہلکی پھلکی ہو رہی ہے، جسم آپ کا ہلکا پھلکا ہو رہا ہے، دماغ پہ سے بوجھ ہٹا ہوا لگے گا. پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے پاؤں کی طرف سے کوئی روشنیاں سی نکل رہی ہیں، ایسے نرم نرم. آپ ایسے ہلکا ہلکا دیکھیں گے
اپنے آپ کو محسوس کریں گے، ہلکا پھلکا سا محسوس کریں گے. مطلب اس کا احساس کا طریقہ یہ ہے، آپ تھوڑا دور سے یوں ہاتھ گھمائیں گے، آپ کو لگے گا اسٹیٹک کرنٹ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو لگے گا ہاں اس کے اندر یہ روشنیاں ہیں جو دور سے ہم محسوس کر رہے ہیں. ہلکا ہلکا اپنے جسم میں دیکھیں گے آپ کہ وہ کیفیات جب متوجہ ہوں گے تو پیدا ہوں گے، نہیں متوجہ ہوں گے تو کچھ بھی نہیں. جس چیز کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے وہ چیز موجود ہوتی ہے، اور جس چیز کی طرف سے آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے سے غائب ہو جائے گی. چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ اللہ کے موجود ہونے کا احساس ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ سامنے آپ کی ماں ہو، وہ آپ کو نہیں دکھے گی اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ توجہ ہوگی تو ان شاء اللہ تعالی آپ اس سے مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دن میں آپ یہ کریں، اپنے اوپر فوکس کریں، اور شام کے بعد، مغرب کے بعد تھوڑا سا قرآن پاک کی طرف جائیں، تھوڑا عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کی طرف جائیں، قیام اللیل کے لیے بیٹھیں، تھوڑا سا بیٹھیں، کچھ ذکر اذکار شروع کرتے ہیں، تھوڑا قرآن پاک شروع کریں. ٹھیک ہے، تو بس ابھی آہستہ تو رات کی عادت ڈالیں، رات کو قرآن پڑھیں، اس کے بعد میں ہم اضافہ کریں گے بعد میں. ٹھیک ہے، تو کچھ سوال کچھ پوچھنا چاہیں اس حوالے سے خصوصاً تو بہت اچھے، ورنہ آپ جو اب گفتگو کرنا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے آج ہمیں فیس بک پہ ایک میسج بھیجا تھا. یہ خرم مسعود صاحب ہیں، یو کے میں ہوتے ہیں. ان کا ایک سوال ہے، کچھ وقت کی وجہ سے وہ نہیں پوچھ پائے، تھوڑا ٹائم ڈفرینس ہے، تو انہوں نے اپنا سوال بھیجا ہے. میں آپ کے خوش گزار کر دیتا ہوں. یہ پوچھ ٹھیک رہے ہے. ہیں جی کہ اگر شب قدر میں تجلی کا دیدار ہوتا ہے تو کیا اس رات کے بعد بھی روحانی صلاحیتیں کھلی رہتی ہیں؟ شب قدر میں تجلی کے پروگرام میں سکسیسفل ہونے کے بعد رمضان کے بعد انسان کی لائف پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا وہ روحانیت کے کسی درجے پر پہنچ جاتا ہے یا پہلی سٹیٹ کی طرف لوٹ جاتا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ ایک سوال تو نہ ہوا، یہ تو بہت سارے سوالات ہو گئے. پہلا سوال یہ ہوا، کیا ہوا پہلا سوال کا پہلا پورشن پڑھیے، کائنڈلی میری ہیلپ کرے گا. اگر شب قدر میں تجلی کا دیدار ہوتا ہے تو کیا اس رات کے بعد بھی روحانی صلاحیتیں کھلی رہتی ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دیکھیں دیکھیں، ایک دفعہ آپ نے مکہ دیکھ لیا، ایک دفعہ چلے گئے، اب ساری عمر بھول سکتے ہیں؟ نہیں نا. نہیں نہیں. بھائی ایک دفعہ آپ نے مکہ دیکھ لیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھ لیا. اب جو کچھ مرضی ہو، اب آپ کے پاس جو کانفیڈنس ہے، جو انوار آپ کے پاس ہیں، جو یقین آپ کا ہے، وہ اس کا نہیں ہے جس نے نہیں دیکھا ہوا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ساری عمر کے لیے، اور میرا ماننا یہ اس ٹائپ کی چیزیں تو آئندہ نسلوں میں جینز کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو بھی اگر اس کے انوار کسی پہ کھلتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ساری عمر کے لیے اور آئندہ کی 7 نسلوں کے لیے. 7 نسل کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے وہ جینس جو ایکٹیویٹی ہوگی، اگر وہ اگلی نسل کچھ نہیں کرے گی، اس کو استعمال نہیں کرے گی، تو آہستہ آہستہ وہ معدوم ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ صلاحیت بن کے آپ کے اندر سے آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوگی. دوسرا کیا تھا؟ سر دوسرا ان کا یہ تھا کہ شب قدر میں تجلی کے پروگرام میں سکسیسفل ہونے کے بعد رمضان کے بعد انسان کی لائف پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا وہ روحانیت کے کسی درجے پہ پہنچ جاتا ہے یا دیکھو، واپس ہاں اسٹیٹ پہ پہنچتا ہے؟ دیکھو، روحانیت کے درجہ تو مجھے نہیں پتا کہ روحانیت کا ہی درجہ ہے. اگر آپ اپنی روح سے واقف ہیں تو آپ روحانیت کے کسی درجے پہ ہیں. روح کے کتنے درجوں سے آپ واقف ہیں تو اب اس درجے پہ ہیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو تھوڑا واقفیت ہو جاتی ہے کہ یس، میرا تعلق اللہ میاں سے ہے سچ مچ کا. پہلے تو منہ کلامی ہوتا ہے نا. اگر آپ کو تجلی کے اس سے آپ گزر جاتے ہیں تو اللہ کی فیلنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات پوری پوری نسل گزر جاتی ہے اس میں. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نا، وہ ہیر رانجھا کی اسٹوریاں آپ کو یاد ہیں؟ تو ان کو ایسا وہ کرنٹ لگا ہیر کو رانجھا کا، یا رانجھا کو ہیر کا، مجھے پوری اسٹوری کا بھی نہیں پتا اصل میں، لیکن سن رکھا ہے. تو وہ اس میں ایسے میں ہوئے کہ وہ دیکھ لیں آپ کیا سے کیا بن گیا. سسی پنو اور باقی لوگ تو ان کے اندر تو جب وہ انوار منتقل ہوئے خالی اپنی معشوق کے، وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، سب کچھ سسپینڈ ہو گیا. تو اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے اگر کچھ چیز آپ کو منتقل ہوگی تو یس، وہ ساری عمر کے لیے ہوگی. اور ظاہر وہ کوئی درجہ ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. ان لوگوں سے تو آپ بہتر ہو جائیں گے نا جنہوں نے
اس کو فیل بھی نہیں کیا یا اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی. کروڑوں اربوں لوگ وہ ہیں جو اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے. آپ ہوں گے واحد جو کوشش کر رہے ہیں, تو آپ اور باقی کروڑوں لوگ کا برابر ہیں؟ بالکل نہیں, آپ افضل ہوں گے. آپ نے ایک قدم تو اٹھایا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں 10 قدم اٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اور آگے بہت لمبی اس کی وہ ہے, لیکن چلے آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ بھائی آپ جو کچھ بھی کریں گے یہ آپ کے اندر وہ پرماننٹ ہو جائے گا, اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کیئر آف اللہ سوچنے لگ جائیں گے. آپ کا ذہن پہلے اللہ کی طرف جائے گا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کام اللہ میاں کر دے گا. آپ کا یقین کا لیول بڑھ جائے گا. جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو آپ اللہ کو محسوس کریں گے. آپ کو اس بات پہ ایمان بڑھ جائے گا, اور آپ محسوس کریں گے اللہ نے کہا ہے کہ جہاں تم ایک ہو وہاں دوسرا میں ہوں, جہاں تم دو وہاں تیسرا میں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ والی کیفیت بڑھ جاتی ہے, اسی کو احسان کہتے ہیں. مرتبہ احسان کا مراقبہ بھی کچھ اسی قسم کا ہی ہوتا ہے. تیسرا پورشن کیا تھا بھائی؟ تیسرا سر اس کا پورشن یہ تھا کہ کیا وہ واپس اگر اس کو یہ اسپیسیفک کوئی تجلی کے حوالے سے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو کیا وہ واپس رمضان گزرنے کے بعد وہ ریورس ہو جاتا ہے, کیا نہیں, واپس رمضان اسٹیٹ کی گزرنے طرف کے جاتا نہیں, یہ بس یہ آخری پورشن ہے اس کا یہ. ہے؟ جی سر, یہ آخری پورشن ہے سوال کا. ہاں دیکھو, دیکھو رمضان کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے. اگر وہ بندہ چاہے اس کیفیت کو طاری رکھے تو چلتا رہے گا, لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے گا وہی نا مایوس اور نا امید لوگوں, نا شکرے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بڑھائے گا. تو کیا ہوگا کہ ان کی ریز ان پہ آئیں گی, آہستہ آہستہ وہ سسپینڈ کرتا چلا جائے گا. اور یہ لائف کو چلانے کے لیے ضروری بھی ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے, یہ میں اپنی ذاتی کچھ ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. اگر یہ نہ ہو تو بھائی پوری دنیا میں لوگ جو ہے نا وہ مراقبے میں بیٹھے ہوں گے ہر وقت, دنیا کا کام ہی رک جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے, آپ کی انرجی کا لیول بڑھا دیتا ہے, آپ کے یقین کو بڑھا دیتا ہے, برکات میں اضافہ کر کے آپ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو سسپینڈ نہیں کرے گا. اگر کم شعور کا آدمی ہوگا تو شاید وہ سسپینڈ ہو جائے. ظاہر ہے وہ اللہ کے انوار ہیں, اگر اللہ چاہے تو وہ اس کو ہضم ہی نہ ہونے دیں تو بندے کھسک بھی جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھے نہیں ہے ابھی تک کہ تجلی کے پروگرام سے کسی کے اوپر کچھ ایسا اثر ہوا ہو. جذب میں جانا جس کو کہتے ہیں, تو وہ استغراق کی تھوڑی سی وقتی کیفیت ضرور ہوگی, لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ دنیا داری کی نارمل کام کریں گے, لیکن دنیا داروں کی طرح نہیں کریں گے. ہوس زدہ دنیا دار نہیں ہوگا یہ بندہ, یہ ساری عمر کے لیے طے ہے. وہ جو دنیا دار ہوس زدہ لوگ ہوتے ہیں نا, مادہ پرست قسم کے, وہ بندہ ویسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. یہ ہے کہ مادی ساری حرکات کرے گا. ہم دیکھیں, ہم لوگ ہمارے بابا جی ہمارے بزرگ سب لوگ اپنے کام وغیرہ کیے. ہاں, پر معاش کے معاملات ہیں, بچے پالنے ہیں, بہت سارے معاملات دیکھتے ہیں ہم لوگ کو. ٹھیک ہے. چلو یہ ہو گیا جو. جی سر. یہ میری وہ ہے, یہ میرا وہ تھا تھاٹ پروسیس جو میں نے شیئر کیا. کچھ بھی جواب ہو سکتے ہیں اس کے تو, لیکن یہ میرے مشاہدات ٹائپ کی چیز ہے جو تھوڑا سا میرے اندازہ ہوا, جو میں نے دیکھا تو اس کے مشاہدے کے مطابق یہ ہے, یہ اس کا جواب. ٹھیک ہے. جی کچھ اور مزید کچھ سوالات ہیں نا اگر, تو وہ بے شک سوالات کے لیے ان کو بتائیں, وہ واٹس ایپ وغیرہ کا نمبر دے دینا ان کو, واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ لیا کریں. جی. جی ٹھیک ہو گیا. جی کچھ اور پوچھنا ہے کسی نے؟ لمبا پاس بھی لے سر لیتا ہوں. اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے. سوال یہ ہے کہ جی جی بنیادی طور پہ جب ہم ذکر کرتے ہیں یعنی خصوصاً رمضان میں, یعنی جیسے ہم اللہ کے مختلف اسماء کا ذکر کرتے ہیں, یا حیو یا قیوم کا, یا ڈائریکٹ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا کرتے ہیں, یا درود شریف پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی اسپیسیفک روحانی شخصیت کا یا صحابہ میں سے کسی کے ساتھ اگر ہم ڈائریکٹ ان سے ان کے ذکر کا یا ان کا نام لیتے ہیں, تو سر یہ کس اسپیسیفک اسکرین کے ساتھ, یا اس کی پروسیسنگ کیسے ہے, اس کا میکینزم کیسے کام کرتا ہے, کیا وہ اسٹرائک بیک کرتا ہے, اس کے اوپر کیا اس کا پروسیس کیا ہے سر, بیسیکلی تھوڑا سا یہ سمجھنا, اور اسپیسیفک رمضان میں اس کو کیسے دیکھنا چاہیے. پروسیس تو بہت لمبا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا اور آسان کرو اس کو, اس سوال کو, کیونکہ میں بھی تھوڑا سا الجھ گیا. بنیادی طور پہ سر
لیٹ سپوز کہ ہم جیسے ذکر کرتے ہیں، ذکر میں ہم یا حیو یا قیوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم جب رجوع درود شریف فرماتے ہیں پڑھتے ہیں. تو درود شریف پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری چیزیں منسوب ہیں کہ ان کا نام لیا جاتا ہے، آ، یا کسی اور اسپیسیفک ایسی روحانی شخصیت کا نام لیا جاتا ہے یا ان کی اب طرف جیسے لوگ متوجہ کہتے ہیں ہوا یا جائے۔ علی مدد وغیرہ جی جی کہتے ہیں. جی جی، بالکل اب یہ بالکل کہنا چاہ بالکل رہے ہیں. سر، جی جی ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے. اس کی سر یہ کہیں جا کے کہیں اسٹرائک تو کرتا ہوگا، کہیں جا کے کسی اسکرین کے ساتھ یہ جڑتا ہے، تو اس کی کیا کیا کوئی اس کا تشخص، اس کو رپلائی کیسے کرتا ہے، یہ کیسے دیکھا جاتا دیکھو ہاں یس یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. دیکھو یہ کہ ایک لوگوں نے اپنے لیے الجھاؤ پیدا کر لیا، ایون علماء تک نے اس میں وہ اگر چاہیں تو بہت اچھا اس کا حل پیش کر سکتے ہیں. تو میں نے بھی اس پہ تھوڑا غور تو کیا. ہمارے یہاں نا دونوں ایکسٹریم قسم کے لوگ عموماً موجود ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ بھائی اسی کو سب کچھ ماننا ہے ہم نے، آپ جو مرضی کر لیں چلانے کے لیے. اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ بھائی ہم نے ماننا ہی نہیں، ہم نے وہ بھی نہیں ماننا جو وہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو آفس میں بیٹھے ہوئے دفتروں میں کام کرنے والے یہ ٹیچر کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا یہ کیا کر رہا ہے. یہ فوجی کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اکبر کیسے ہو کیا ہوتا ہے. آپ سمجھے میری بات کو. اسی طریقے سے کچھ لوگ یا رسول اللہ کر کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. وہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ جن کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے، وہ ان کے لیے بالکل اپلائی ان کو محسوس ہوتا ہے. انہوں نے تو بنا لیا نا بھائی اللہ رپلائی کر رہے نہیں کر رہا، رسول اللہ رپلائی کر رہے نہیں کر رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے والے سے رپلائی کر رہے نہیں کر رہے. انہوں نے ایک تشخص بنایا. آپ اس کو سمجھیے، میں نے اور آپ نے ایک تشخص بنایا کہ فلاں موقع کے لیے فلاں، فلاں موقع کے لیے فلاں فلاں. اور جب وہ موقع آتا ہے تو ہمارے منہ سے وہ نکلتا ہے، تو ہمارا اپنا آپ وہ تشخص جو ہم نے ایک انرجی پیکٹ اپنے دماغ میں بنا لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیکٹ بنا لیا، حضرت عمر کا بنا لیا، حضرت بابا فرید کا بنا لیا، حضرت غوث پاک کا ہے نا، کہ بھائی ان کی انرجیاں ہیں، ان کے وہ بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ ان کی سنتا تھا. ہمارے دماغ میں بچپن میں کہیں چلا گیا. اب ہم اس موقع پہ کہتے ہیں لو جی ہم نے تو سنا تھا، اب آپ کرو. تو کرتا ہمارا اپنا جسم ہی ہے، ہماری اپنی روح ہی رپلائی کرتی ہے. لیکن اس کی جو طاقت ہے وہ وہیں سے آتی ہے جو ہم نے اس شخصیت کی لے کے رکھ لی. دیکھیں جس شخص کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، جس ذات کے بارے میں بھی بات کریں گے، اس کا اپنا ایک نسمہ ہو رہا ہوگا جس میں مثالی ہوگا. اور کیا ہوتا ہے؟ روشنیوں کا بنا ہوا جسم جو پیاس کی طرح ہے، پرت در پرت. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ ڈسکس ہو رہا ہے، کچھ سوچ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا ایک پرت استعمال میں آیا. ورنہ کیا ہوگا اگر وہ پر تحلیل ہو جائیں گے تو لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا، شخصیت بھی ختم ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسی شخصیات یا باقی اور شخصیات کا اتنا اسٹرانگ ان کے اندر کردار تھے، اتنے اسٹرانگ ان کی روحانی شخصیات تھیں کہ وہ لوگوں کے ان کے پرت لوگوں کے ذہنوں میں چلے گئے، لوگوں کے اندر جسم کا حصہ بن گئے. اب اس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ میں سے نکال اسی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں نا یا علی مدد، وہ اپنے اندر جو بیٹھا ہوا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کی انرجی ہے، طاقت ہے، وہ اس کو باہر نکالتے ہیں. ایون اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا کھولیں، ہندو نہیں جیب بجرنگ بلی اور پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگاتے ہیں. لگانے کے بعد وہ جنگیں لڑتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ تشخص بنا ہوا ہے نا. اور وہ تشخص کا جو انرجی پیکٹ اس نے بنایا، خود پروڈیوس کیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں ہم بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری روح بہت امپورٹنٹ ہے. ارے بھائی سارا کھیل میری وجہ سے ہے، میں ہوں تو سب کچھ ہے. یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی میں نے ہی تو یہ کریٹ کیا ہے اور میں ہی اس کو ریئیکٹ کرتا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہے؟ جی سر۔ اس کو اگر مزید ہم اگر جائیں گے نا تو آج کے چھوٹے سے سیشن میں تو یہ بات مکمل ہونے والی نہیں ہے، لیکن انرجی کا طریقہ کار یہی ہے. اور یہ بالکل اسی طریقے سے اثر کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید کہا ہوگا، اور بزرگوں کے بھی واقعات یہ ہیں کہ کسی بزرگ نے پوچھا تھا کسی سے، وہ واقعات ہمارے محفل میں بھی ہوا بہرحال، کہ جی انہوں نے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا، اس ٹائم وہ بزرگ نہیں تھے، وہ جو جن کے پاس گئے وہ بزرگ تھے. انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا اللہ رسول کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اثر کرتی ہے. انہوں نے آگے سے کوئی طویل کوئی کہانی لمبی چوڑی کچھ نہیں سنائی. انہوں نے کہا لیمو
کچھ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا املی. ٹھیک ہے, پھر تھوڑی دیر بعد مجھے منہ میں پانی آیا. انہوں نے کہا جی آیا. انہوں نے کہا بھائی ایک چیز کا نام لیا, منہ میں پانی آ گیا. اللہ رسول کا نام لیں گے تو کچھ تو ہوتا ہے, کچھ تو. حضرت علی کا نام لیا, کچھ تو انرجی آ گئی نا, کیونکہ ان کی شخصیت ایک طاقتور شخصیت ہے, بنی ہوئی ہے نا. ایسے علم کے حوالے سے ہے, ایسے ہی کیا کہنا چاہیے جی, مختلف اولیاء اللہ کے بارے میں مختلف ان کی ان کے واقعات مشہور ہیں, ان کی حکایات موجود ہیں. تو بس وہ جو بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے تو بس وہ چیز اندر سے نکلتی ہے اور وہ ایکٹ کرتی ہے. کیا چیز ایکٹ کرتی ہے اس کی اپنا آپ. اسی لیے ہم کہتے ہیں بچپن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, محفل بہت امپورٹنٹ ہے. بڑے ہونے کے باوجود سوچ سمجھ کے بچے کو وہ واقعات سنائیں, کہ اس کو جو سنا رہے ہیں مشکل گھڑی میں خصوصاً اس نے وہی انرجی استعمال کرنی ہے. اگر وہ انرجی کام نہ کر رہی تو پھر کیا ہوگا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کرسچنس کے اندر بھی ہے, یہودیوں میں بھی ہے, کچھ نہ کچھ نعرے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے اذکار ہیں, کچھ نہ کچھ ان کی شخصیات ہیں, ان کو پکارتے ہیں. اللہ نے بھی تو کہا نا ان کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بلکہ تو اس میں تو کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ہے نا. وہ تو پورا ایک الگ چیپٹر ہے, اس کے اوپر ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں, بہت لمبی بات کر سکتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ وہ شخصیات جہاں پر بھی موجود ہیں وہ وہاں موجود رہتی ہیں. بہت بڑا کوئی روحانی آدمی ہے تو ان شخصیات کے اس روح کے اس پورشن سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور رابطہ کر لیتا ہے. ورنہ میرے اور آپ جیسے جو کم حیثیت لوگ ہیں, تو جو انہوں نے اس کا عکس اپنے اندر بٹھا لیا, اپنے روح کے اندر. میں کیا ہوں, میں مجسم ہوں نا, عکس ہوں نا. مدثر کیا, اپنی ماں کا, اپنے باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے معاشرے کا, اپنے پیر بھائیوں کا, اپنے پیر و مرشد کا, اپنے استادوں کا, ہے نا. اس کا عکس ہے نا, اور کیا ہے. یہ مل کے میرے منہ سے یہ آپ باتیں سن رہے ہیں نا. اکیلا مدثر تو پتہ نہیں کیا سوچتا. اگر میں اکیلا رہتا تو شاید میں کچھ اور باتیں کرتا, ہے نا. اسی طریقے سے تو یہ جو پرت جمع کر لیے, میرے والد کی مہربانی ہے کہ مجھے اچھی محفلوں میں رکھا. میں خود قسمت ہوں, مجھے پیر و مرشد مل گئے. ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو بھائی اللہ اور اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے, اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی. یقین کی بات کی, مایوسی کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی, ہے نا. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب مجھے میرے سامنے کوئی مایوسی کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں پہلا تشخص میرے پیر و مرشد کا آتا ہے کہ وہ بڑے یقین والی شخصیت ہے, مجھے ویسا بننا ہے. کیونکہ ان کے اندر ان کے پیر و مرشد کا تشخص ہے, ان کا بھی یقین بہت تھا, اور ان کا یقین تھا رسول اللہ پہ. رسول اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہے, اور رحمۃ اللہ عالمین کس کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں میں 70 سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ اس طریقے سے ایکٹ کرتی ہے. تو وہ میرے اندر جو پرت بیٹھا ہوا ہے یاداشت کا, تو بس وہ ایکٹیو کرتا ہے, وہ حرکت کرتا ہے, اور تقریباً اسی طرح حرکت کرنے لگ جاتا ہے جیسے میرے پیر و مرشد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے جی لیے ٹھیک ہو کافی گیا. ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی اور کچھ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ریاض الرحمان ایبٹ آباد سے سر. جی سر. سر یہ جو سورہ قدر میں کل بھی بات ہو رہی تھی, تنزل الملائکۃ والروح, اور ایک جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ روح کیا ہے, آپ فرما دیجئے روح امر ربی ہے. سر یہ جو تنزل الملائکۃ والروح اور یہ روح امر ربی, یہ ایک ہی چیز ہے سر؟ ہاں جی بالکل. اللہ کا امر ہے نا, جی سر. انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن کن فیکون. فیکون. اللہ کا ارادہ کیا ہے, جب وہ کہتا ہو جا وہ ہو گیا. تو روح کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے ذہن میں جو بھی خاکہ تھا پوری کائنات کے بارے میں, اللہ کے ذہن میں اللہ نے کہا ہو جی جا, وہ ہو گیا. جو کچھ وہ ہوا نا, اور جو کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ روح ہے. ٹھیک. اب سمجھے, روح کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, روح بہت, جی روح مکمل چیز ہے, جی. کیونکہ وہ اللہ کا امر ہے. اللہ کا ٹھیک ہے. اس میں امر. امر ہے. امر میں کیا چیز ہے, اللہ کا ارادہ شامل ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں اس حساب سے میرے خیال میں تو بالکل بالکل ایک ہی ہیں. ویسے
جب روح کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یہ تو ہو گئی بڑی روح، ٹھیک ہے. جی تو روحانیت کے اندر بہت سارے پورشنز کے نام ہیں. روحانیت میں بھی روح کے سمجھنے کے لیے پورشنز ہیں. وہ روحانیت کے وہ پورشن جو لطافت سے پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے. روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی، جی ٹھیک ہے. سر. اسی طریقے طبی روح بھی ہے. طبی اچھا جی. ارواح کے اپنے مسائل ہیں. تو اس میں الجھے بغیر جس روح کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس روح کا کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے، جس نے اللہ کو صحیح. سن رکھا ہے، جس نے اللہ کو جواب دیا تھا. اور جی وہ سر. کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا وہ کیا ہے؟ امر. ہمارے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جی سر. جی کچھ اور بولنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ارے جی شبیر بھائی. شبیر عظیم ایبٹ آباد سے سر. جی کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں. جی سر. سر میرا سوال ہے، جب ابلیس کو رائندہ درگاہ کر دیا گیا تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، تو یہ بات سر صرف انسانوں کے لیے تھی یا وہ جنات کو بھی گمراہ کر سکتا ہے سر؟ ہاں تیرے بندوں سے مراد تو ذرا اس میں جن اور انس دونوں تھے نا. اس میں جی سر. ذرا جو آپ احکامات دیکھیں گے نا، اللہ میاں جب متوجہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے یا مخاطب کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں میں اے جن و انس کہہ کے بھی مخاطب کیا اس نے، ان کے لیے احکامات بھی دیے ہیں. تو اس میں سے ذرا جن و انس میں سے وہ اللہ کے بندے ہوں گے، اور جو بندے ہوں گے تو اس کے راستے پہ میں بیٹھوں گا. شیطان نے کہا تھا. وہ راستہ کون سا ہے؟ یاد ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی. وہ راستہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رب کے ساتھ، اللہ کے نظام کے ساتھ آپ ایک ہی طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے. وہ ہے خیال. جی سر. تو خیال جہاں پہ آ کے ٹکراتا ہے نا، وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے، اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے. وہ کیسے مینیپولیٹ کرتا ہے؟ شک ڈالتا ہے. آپ کو اچھا یقین آ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا میں طاقتور ہو جاؤں گا. وہ کہتا ہے یار طاقتور تو ہو جاؤ گا، کہیں پیشاب میں جلن نہ ہو جائے، ارے کہیں دماغ کو گیس نہ چڑھ جائے، ارے بی پی ہائی نہ ہو جائے. حالانکہ اللہ نے صحیح آپ کو اطلاع دی، اللہ کے نظام نے آپ کو اطلاع دی روزہ رکھو آپ طاقتور ہو گئے. آپ سب کو پتا میں کس قسم کی مسائل سے گزرا ہوں. الحمدللہ میں ابھی رمضان میں روزے رکھ رہا ہوں الحمدللہ، کچھ نہیں. ٹھیک ہے. جی سر. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ رمضان آپ یہ چیز آپ کو طاقت دے گی تو بس دے گی. وہ بیچ میں وہ راستے میں آ کے بیٹھے گا تو وہ خیال کی جگہ ہے، اور وہ جنات کو بھی آتے ہیں انسان کو بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے سر، بہت جی اور شکریہ کچھ؟ سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. چل میں آج ہم ذرا لیٹ ہیں. جی کچھ اور بات کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر میرا سوال ہے کہ آج کل جس ہم پروسیس سے گزر رہے ہیں اور آپ کی جو گزشتہ کی گفتگو ہے اس میں بنیادی طور پہ ہمارا واسطہ رمضان خصوصی طور پہ حواس اور تقاضوں سے ہے. ہاں تقاضوں سے. اور جی، تو وہ تقاضے جو ہیں وہ حواس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مطلب میں حواس کی جس منزل کو پانا چاہ رہا ہوں یا جس چیز کو میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ تقاضے کیسے میرے لیے سود مند یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں یہ. تقاضا، دیکھیں تقاضے اگر اپنی لمٹ میں ہے نا تو وہ کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. وہ آپ کو ترقی ہی ترقی ملے گی، آپ کو اس نے آپ کو آگے ہی لے کے. تقاضے جو ہے نا، تقاضے روح حیوانی کی ایک مثال ہے، جو آپ کے شعور میں رہنے کی ایک نشانی ہے.
کہ آپ کو کچھ تقاضا ہوتا ہے، چاہے وہ تقاضا جتنا بھی کم ہلکا پھلکا لگے آپ کو، چاہے وہ کھانے پینے کا تقاضا ہے، یا باتھ روم جانے کا تقاضا ہے، یا محبت پا لینے کا تقاضا ہے. اچھا، تقاضے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کی تکمیل میں. آپ ٹھیک ٹھیک. تکمیل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، آج مختصر کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہے. جی جی. بھائی محبت کے پا لینے کے لیے پہلے تو دیکھیں تقاضا کیا. محبت کا حصول جو ہے نا، وہ تقاضا اگر اس کا ہوتا ہے تو یہ ایک نیچرل ہے، عموماً یہ ہوتا ہے. اور یہ میرا بڑا مشاہدہ ہے، میں کہتا ہوں اصل میں اس کو اللہ کی محبت آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، تو وہ کہتا ہے شاید مجھے فلانی خاتون سے محبت ہوگی، خواہ مخواہ ادھر مڑ جاتا ہے. یا خاتون کو کل کو لگتا ہے کہ شاید ان کو صاحب سے محبت ہوگی، وہ ادھر مڑ جاتی ہے. ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بندے کو اپنے آپ پہ پیار آتا ہے اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، دوسرے کے منہ پہ چمی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو محبت اس کو ٹھیک. اپنے آپ سے ہوتی ہے اور اپنے اندر چھپے ہوئے اللہ کے انوار سے ہوتی ہے. اب یہ تقاضا اٹھ گیا آپ کے اندر کہ جی مجھے اپنی محبت کو پانا ہے، تو اب محبت کے پا لینے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، اب نماز کریں، مراقبہ کریں، اللہ سے باتیں کریں، ہے نا. ٹھیک تو سر. یہاں تک تو آپ کی ترقی کے لیے بہت اچھا ہے. آپ کو شعور میں رہتے ہوئے، آپ کو شعور کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا. ورنہ کیا ہوگا، اگر آپ نے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، ہم سے کل کنٹینیو کریں، لیکن بہرحال ورنہ تقاضے کی تکمیل کیسے کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اگر غلط طریقے سے کریں گے تو آپ کو ذرا وہ نیچے لے جائے گا. ورنہ تقاضے کا تو ایک اپنا لیول ہے نا. آپ کے زندہ رہنے کی نشانی ہے آپ کو تقاضا ہوگا. آپ شعور میں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کوما میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو تقاضے ہوں گے، اس کا مطلب آپ ٹھیک حالت میں ہیں، آپ ٹھیک جا رہے ہیں. اب آپ تکمیل جو کریں گے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ کا کھانا ہے بھائی، حرام سے بھی کھا سکتے ہیں، حلال سے بھی کھا سکتے ہیں. پیٹ بھرنا ہے وہ چٹنی سے بھی بھر سکتے ہیں، چکن سے بھی بھر سکتے ہیں. اللہ نے دونوں حلال کیے ہیں. اللہ نے نہیں کہا کہ آپ نے چکن ہی کھانا ہے یا چٹنی ہی کھانی، وہ آپ کے اوپر ہے نا. لیکن تقاضا بھوک ہے، چکن نہیں ہے، چٹنی نہیں ہے،